الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے بے مکروہ کے احکام۔ خرید و فروخت کے وہ معاملات جو شرعاً ممنوع ہے، ان کی ایک قسم مکروہ معاملات ہیں۔ یہ معاملات شرعی نقطہ نظر سے ممنوع ہوتے ہیں اور ان سے اجتناب بھی لازم ہوتا ہے، لیکن یہ معاملات اگر انجام دیے جائیں تو ان پر ان کے شرعی اثرات مکمل طور پر مرتب ہوں گے۔ ان معاملات کے تحت جو چیزیں لی دی جائے ان کا استعمال بھی جائز ہوگا، البتہ چونکہ ان معاملات میں شرعی نقطہ نظر سے ایک ناجائز امر کا ارتکاب ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا ان معاملات کو ختم کرنا اور دوبارہ نئے سرے سے مکروہ سے بچتی ہوئی معاملہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بے مکروہ میں معاملہ کی بنیاد یا معاملہ کی بنیادی لوازمات اور شرائط میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ اس میں خرابی معاملے کے اضافی آداب اور خارجی صفات کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ مثلا زید اگر عمر کو کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو اس کو مکروہ ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہوگا کہ اس معاملے سے کسی گناہ کے کام میں تعاون حاصل نہ ہوتا ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس معاملے سے کسی اور شخص کو مالی یا جانی ضرر نہ پہنچ رہا ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ کسی مالی یا بدنی عبادت کی ادائیگی میں خلل کا باعث نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ تینوں امور یعنی گناہ کا ذریعہ نہ بننا، کسی کے لیے ضرر کا باعث نہ بننا اور کسی عبادت کی ادائیگی میں خلل کا باعث نہ بننا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو خرید و فروخت کے معاملے کی بنیادی شرائط اور لوازمات میں سے نہیں جو سودے یا اس کی قیمت پر اثر انداز ہوتی ہے، بلکہ معاملے کی بنیادی شرائط اور لوازمات سے ہٹ کر یہ خارجی آداب ہیں جن کی رعایت ہر مالیاتی معاملے میں ایک شرعی ادب کی روح سے ضروری ہے، اور اگر اس کی رعایت نہ کی جائے تو پھر معاملہ مکروہ قرار پاتا ہے۔ بے مکروہ کی کچھ قسمیں ذکر کریں گے جو حدیث اور فقہا کے کلام کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور بے مکروہ کی ان صورتوں اور ان کے اسباب پر جو ہے غور کرنے سے آج کل بہت سارے معاملات کے بارے میں ان سے انشاءاللہ رہنمائی حاصل ہو جائے گی۔ تو اب بے مکروہ کے اسباب اور مثالوں کو یعنی سبب کو بیان کریں گے اور اس سبب کے تحت پھر مثال ذکر کریں گے۔ تو بے مکروہ کا سبب، پہلا سبب وہ ضرر ہے۔ ضرر کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مالیاتی معاملہ کیا جائے جو فریقین کے لیے، بائع اور مشتری کے لیے یا کسی عام انسانی مفادات کے لیے نقصان کے پہلو پر واضح طور پر مشتمل ہو۔ اسی طرح بیچی جانے والی چیز اگر حیوان ہو تو اس کے لیے بھی ضرر کا باعث ہونا معاملے کے مکروہ ہونے کا سبب ہوگا۔ سمجھ آ رہی؟ اب مثال کے طور پر مثلا پہلی مثال کہ مثلا دودھ والے جانور کو بچے سے الگ کر کے بیچنا، ایک مثال دی جاتی ہے۔ خرید و فروخت کے جس معاملے میں کسی بھی شعور اور حیات رکھنے والی چیز کے لیے ایسا ضرر ہو جس سے بچا جا سکتا ہو اور اس ضرر کے بغیر مقصد حاصل ہو سکتا ہو تو وہ معاملہ مکروہ و ناجائز ہوگا۔ مثلا اگر کسی نے دودھ حاصل کرنے کے لیے گائے یا بھینس خریدنی ہو تو ضروری ہوگا کہ بچہ سمیت اسے خریدے۔ اسی طرح بیچنے والے کے لیے ضروری ہوگا کہ بچہ سمیت اس جانور کو بیچ دے۔ ایسی صورت میں اگر بچہ اور ان کی والدہ کے درمیان تفریق کی جائے تو یہ ایک مکروہ عمل ہوگا جس کی وجہ سے یہ معاملہ مکروہ بنے گا۔ البتہ یہ ممانعت اس وقت ہوگی جب تک بچہ ماں سے مستغنی نہ بن جائے، لہٰذا اگر بچہ بڑا ہو تو پھر اس کو الگ بیچنا یہ جائز ہوگا۔ اسی طرح دوسرا مثال
دوسرے کے معاملے میں مداخلت کرنا۔ اگر دو آدمی کسی چیز سے متعلق معاملہ کرنے پر آمادہ ہو اور اس سلسلے میں انہوں نے اس حد تک بات چیت کی ہو کہ ایک دوسرے سے مطمئن ہو کر معاملے کو حتمی کرنے کی حالت میں پہنچ چکے ہو اور اس اثناء میں ایک اور شخص اس معاملے میں مداخلت کرے اور زیادہ قیمت کی لالچ دے کر معاملے کو خراب کرے تو اس طرح کرنا مکروہ ہوگا، کیونکہ اس میں دوسرے انسان کو ضرر پہنچ رہا ہے، جس سے اجتناب لازم ہے۔ اس طرح اگر ایک دکاندار نے خریدار کے سامنے کسی چیز کی قیمت بتائی اور خریدار بالکل لینے کے لیے تیار تھا کہ دوسرا دکاندار اس خریدار کو کم قیمت کی لالچ دے کر اپنی طرف مائل کرے تو یہ بھی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس طرح خرید و فروخت باطل اور کالعدم ہے۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں صوم علی الصوم کہا جاتا ہے۔ کسی تیسری شخص کا دو آدمیوں کے معاملے میں مداخلت کرنا یہ اس وقت مکروہ ہے جب یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف معاملہ کرتے ہوئے اتنے مائل ہو چکے ہوں کہ معاملے کو حتمی شکل دینے پر آمادہ ہو۔ اگر اس طرح کی کیفیت نہ ہو بلکہ محض خرید و فروخت پر ایک دوسرے کو آمادہ کرنے کے لیے بات چیت چل رہی ہو اور اسی اثناء میں ایک اور آدمی ان کے درمیان تجارتی مسابقہ کی غرض سے شامل ہو جائے تو پھر یہ مکروہ یا ناجائز نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی؟ اسی طرح کسی تیسرے آدمی کا دو آدمیوں کے درمیان انجام دیے جانے والے معاملے میں مداخلت تو یہ بہرحال ناجائز ہے، خواہ فریقین دونوں مسلمان ہوں دونوں غیر مسلم ہو، لیکن اسلامی ملک کے شہری ہو یا ایک فریق مسلمان اور دوسرا جو ہے غیر مسلم ہو۔ یہ جو ہے بے مکروہ کا سبب نمبر 1 اور اس کے تحت مثال دی گئی، 2 مثالیں ذکر کی گئی اور اس کے تحت کچھ وضاحت ہو گئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں مثال نمبر 3 کی طرف۔ مثال نمبر 3 اس میں ہے کہ قیمت بڑھانے کی خاطر کسی معاملے میں شامل ہونا۔ جس طرح دو آدمیوں کے معاملے میں مداخلت کر کے خریدار یا بیچنے والے کے لیے ضرر اور ناراضگی کا باعث بننا جائز نہیں، اسی طرح کسی معاملے میں مصنوعی طور پر شامل ہو کر قیمت بڑھانا بھی جائز نہیں۔ مثلا 2 آدمی معاملہ کر رہے ہوں، ان میں بیچنے والا ایک ریٹ دے تو قبل اس کے کہ خریدار اس ریٹ پر معاملے کو قبول کر کے معاملے کو حتمی شکل دے، اس اثناء میں ایک اور شخص زیادہ ریٹ لگا کر اپنے آپ کو خریدار ظاہر کرتا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کا مقصد خریدنا نہیں ہوتا بلکہ ریٹ کو معمول کے ریٹ سے چڑھانا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اس عمل کو فقہ کی اصطلاح میں نجش کہا جاتا ہے اور یہ بھی ممنوع اور مکروہ عمل ہے، کیونکہ اس سے خریدار کو نقصان اور ضرر کے ساتھ مسلمانوں کے آپس میں بغض و نفرت کا سبب بھی بنتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ خریدار کے دل میں اس شخص کے متعلق کچھ نہ کچھ کدورت نفرت ضرور پیدا ہوگی، جو بعد میں بڑھتے بڑھتے دشمنی اور کسی اور کی ضرر کے در پہ ہونے کا باعث جو ہے یہ بن سکتا ہے۔ ریٹ بڑھانے کی غرض سے معاملے میں شامل ہونا یہ اس وقت مکروہ اور ناجائز ہے جب خریدار نے مناسب ریٹ لگایا ہو۔ اگر خریدار نے پھر معمول کے کم ریٹ لگایا، معمول سے جو ہے عام معمول کی جو ریٹ ہے اس سے کم ریٹ لگایا ہو اور لگ رہا ہو کہ بیچنے والا اس کم ریٹ پر دینے پر مجبوری میں تیار ہو جائے گا تو ایسی حالت میں اس غرض سے ریٹ چڑھانا کہ بیچنے والے کو معمول کی قیمت اور عادلانہ ریٹ مل جائے نہ صرف جائز بلکہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی ہے کہ کاروبار میں قیمت بڑھانے کی غرض سے واسطہ بننا۔ کاروبار ایک فطری اور معتدل انداز میں اس وقت چلتا ہے جب اس میں غیر ضروری واسطے درمیان میں آ کر مہنگائی کا سبب نہ بنے، نہ ہی اس چیز پر کسی خاص شخص یا ادارے کی اجارہ داری ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو وہ مہنگائی اور قیمتوں کے بے اعتدالی کا سبب بنتا ہے۔ اسی بنا پر شریعت نے ان دونوں طریقوں کو منع کیا ہے، چنانچہ بہت سے احادیث میں کاروبار کے بیچ سے فائدہ اچک لینا اور بلا ضرورت واسطہ بننا اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے۔ مثلا وہ تاجر جو بازار میں مال کو آنے سے پہلے ہی خرید کر ذخیرہ کرتے ہیں اور بازار میں براہ راست مال آنے کی صورت میں جو فائدہ صارفین کو مل سکتا ہو اس فائدے کو وہ اچک لیتا ہے درمیان میں خواہ مخواہ واسطہ بن کر۔ اس سلسلے میں حدیث کی ہدایت یہ ہے کہ لوگوں
لوگوں کو ایک دوسرے کی طرف آزادانہ رسائی دیجیے، یعنی طلب رکھنے والے خریدار اور اسی طرح بیوپاری وغیرہ، تو ان سب میں ایک دوسرے کی طرف جو ہے آزادانہ رسائی ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے رزق پہنچائے۔ اور جب تک مال بازار میں نہ آئے اس وقت تک مداخلت نہ کی جائے، کیونکہ کسی چیز کے بارے میں آنے سے پہلے جتنے واسطے ہوں گے وہ چیز اتنی ہی مہنگی ہو جائے گی، کیونکہ جتنے ہاتھوں میں یہ سامان جائے گا وہ سب کے سب کچھ نہ کچھ کمانے کی فکر میں رہیں گے۔ اسی طرح وہ چیز کھلی مارکیٹ میں آتے آتے دگنی تگنی مقدار میں مہنگی ہو چکی ہوگی۔ البتہ بعض اوقات درمیان کے جو واسطے ہوتے ہیں یہ کسی حد تک ضروری بھی ہوتے ہیں، مثلا سبزی منڈی کے اڑتی حضرات بھی درمیان کے واسطے ہیں، لیکن بظاہر ان کی موجودگی ضروری ہے، کیونکہ ہر کھیت یا باغ کے مالک کے لیے یہ انتہائی مشکل ہوگا کہ پوری شہر یا گاؤں میں ہر گھر یا دکان تک اپنی چیزیں مہیا کرے، لہٰذا ایک مرکزی جگہ کی ضرورت ہوگی جہاں کچھ لوگ مختلف کاشتکاروں سے غلہ، پھل اور سبزیاں وصول کر کے جمع کرے اور شہر کے تمام لوگ اس مخصوص مارکیٹ یا منڈی سے اپنی مطلوبہ چیزیں خرید سکیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کسی چھوٹے شہر یا بستی میں جہاں بیوپاری خود گاہکوں کی طرف بآسانی پہنچ سکتے ہو، درمیان کا وسائط کا خواہ درآنا اسلامی ہدایات کے خلاف ہے۔ البتہ بڑے شہروں میں جس حد تک اس کی ضرورت ہو تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بقدر ضرورت درمیانی واسطوں کو اجازت دے کر کاروباری پہیہ چلانے میں آسانی پیدا کرے، البتہ جہاں واسطے ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو وہاں روک ٹوک بھی کرے۔ تو یہ بے مکروہ کا سبب نمبر 1 اور کچھ مثالیں ذکر کی، انشاءاللہ پھر سبب نمبر 2 بیان کریں گے، اس کے تحت بھی کچھ باتیں کریں گے۔